یہ جو آج لہجوں میں جرت ہے، یہ آج ساری جتنی بھی شیعت ہے، یا میں یہ کہوں کہ آج اسلام میں جو جرت ہے، اسلام کی رگوں میں جو طاقت ہے، اس کے پیچھے وہ جناب سیدہ کا نسب العین شامل ہے۔ میری یہ مجالس صرف ایک مسئلہ کسی ایک فرقے تک نہیں، بلکہ تمام مکاتب فکر جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے۔ بعد از رسول جسے رسول منوائے اسے ہم مانیں گے، جس سے رسول بچنے کا کہے اسے ہم بچیں گے۔ کل کی جو مجلس گزر گئی اس میں میرے صاحبان، اگر آپ جو کل حاضر تھے، میں نے آپ کے سامنے اسلام کا ایک وہ واقعہ جو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس پہ اسلام کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مورخین واقعات لکھتے ہیں، نتائج بدلتے ہیں۔ دیکھیں اخبار جو ہوتی ہے، جو نیوز پیپر ہوتا ہے، اس کا مذہب نہیں ہوتا۔ تاریخ کی جو حقیقت ہے وہ ایک اخبار کی ہے۔ مورخ ہم تک تاریخ پہنچا دیتا ہے۔ جو آج ہو رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، اسے بھی کل آنے والے پڑھیں گے۔ مورخین نے ہم تک واقعات پہنچائے ہیں لیکن نتائج کو بدلا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک متنازع ترین واقعہ پڑھا کہ رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا۔ جب رسول کہہ رہے تھے اور رسول اس پہ تائید بھی کر رہے تھے، رسول اس حکم کی تعمیل پہ زور بھی دے رہے تھے، لیکن کیا وجوہات بنی کہ کچھ احباب نے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ جنہوں نے حکم نہیں ماننا تھا وہی بعد میں اسلام کے وارث بنے۔ وہ کہ عام لوگ نہیں تھے، انہیں بعد میں مسند دی گئی، انہیں اعلیٰ عہدے دیے گئے اور انہیں نوازا گیا۔ خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، اہل علم تشریف فرمائیں، آج کی مجلس شروع ہو گئی۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کرے۔ یہ حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں وصیت کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے ورثہ میں انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ یہ حکم قرآن نے مخصوصی نہیں دیا، عمومی دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس زمین ہے وہ وصیت کرو، جن کے پاس وراثت ہے وہ وصیت کرو۔ ہر ایک سے کہا ہے کہ تم وصیت کرو۔ یہ حکم اسلام کا حکم ہے کہ وصیت کرو۔